پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن دہلی کا سمپل کوشچن پیپر اردو بی 8ویں جماعت کا، جس کتاب کا نام ہے جان پہچان۔ تو آئیے ایگزام سے پہلے 2023 اور 24 جو آپ کا ایگزام اب قریب ہونے ہی والا ہے مارچ میں، تو یہ سوال نامہ انہوں نے تیار کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ اسی کے مناسب سے تیاری کر لیں اور آپ کو یہ کوشچن پیپر دیکھ کر جب وہ فائنل ایگزام شروع ہوگا تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ پیٹرن یہی ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں 2.5 گھنٹے کا کوشچن پیپر ہے اور 60 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل نثری اقتباس کو پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیجیے۔ ایک غریب مسافر اپنے گاؤں سے چلا، شہر میں پہنچا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک مسجد پہ پڑی۔ دیکھا کہ ایک شخص جو جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ مسافر بہت دیر غور سے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کس اطمینان اور سکون اور خوشی سے وہ سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا ہے۔ غریب مسافر یہ منظر دیکھ کر اور بھی پریشان ہوا کہ یہاں تو حالت اور بھی خستہ ہے۔ اس سے تو یہی کہا گیا تھا کہ شہر جا کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حال بیان کرو۔ اب یہ اقتباس ہم نے پڑھا۔ اب اس کا سوال یہاں سے، غریب مسافر کی نظر کس پر پڑی؟ کس پر پڑی تھی؟ ایک جواب ہے، کس پر پڑی تھی؟ مسجد پہ پڑی۔ پہلی لائن میں جواب دیا ہوا ہے کہ مسجد پہ پڑی، تو جواب اس کا ہوگا اے، مسجد پہ پڑی۔ سوال نمبر 2، مسافر کہاں چلا تھا؟ مسافر کہاں چلا تھا؟ جواب دیکھیے، گاؤں کو چلا تھا مسافر، سی جواب ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کس شخص کی روٹی کھا رہا تھا؟ شخص کس کی روٹی کھا رہا تھا؟ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا تھا، آپ نے پڑھا ابھی اس میں، تو جواب یہ ہے جوار بیسن جو کی، ڈی جواب ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 2، درج بالا شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کو جواب دیجیے۔ یہ آپ کی کتاب کے ہی ہیں۔ یہ سورج ڈوب گیا تو پھیلی رات کو چادر میلی میلی، ہر سو پھیل گیا اندھیرا، تھک کر سویا دن بیچارہ، تب نکلے آکاش پہ تارے، جھلمل جھلمل کرتے سارے، ابر میں چھپتے اور نکلتے۔ اب یہ سوال ہے، بالا شعری اقتباس کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ ہوا سوال نمبر 1، سورج ڈوبنے کے بعد کس کی چادر پھیل گئی؟ کس کی چادر؟ لکھا ہوا سورج ڈوب گیا تو پھیلی رات کی چادر، تو کیا جواب ہوگا یہاں پر؟ سی، رات کی چادر پھیل گئی۔ تھک کر کون سو گیا؟ جواب دیکھیے لکھا ہوا اس پہ، تھک کر سویا رات دن، اس سائیڈ میں دن ہے، دے دیا۔ لفظ، تیسرا سوال، لفظ ابر کے کیا معنی ہیں؟ ابر کے معنی بادل کے ہیں، بی جواب۔ 3 سوال ہو گئے۔ اب یہاں ہے تیسرا سوال، درج ذیل درسی نثری اقتباس، یعنی یہ آپ کی کتاب کے ہی لیسن میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے، یہ پیسج لیا گیا ہے، تو اب اس کو پڑھتے ہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب بھوپال میں گیس پھیلی تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ وہ مجھے اپنے بازو میں جکڑ کر جہاں نگر آباد کی طرف دوڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنا پہلا قدم بیماری ہی کی حالت میں آگے بڑھایا تھا اور اب بھی میں پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پائی ہوں۔ بیچ میں کچھ روز مجھے تھوڑے آرام کا احساس ہوا، لیکن اب پھر وہی پرانی حالت لوٹ آئی ہے۔ میرا گلا اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، میرا گلا اور آنکھیں سوج جاتی ہیں، میرے چہرے پر سوجن رہتی ہے، گلے کے اندر ہی خون رستا رہتا ہے۔ اب یہ سبق سے دیکھیے، گیس کہاں پھیلی تھی؟ جی، بھوپال میں پھیلی تھی، بتایا آپ کو۔ سوال نمبر 2، بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ جی، یہ سبق لیا گیا ہے نمبر سی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ اب آیا سوال نمبر 3، دیکھتے ہیں سوال کا۔ جہانگیر آباد کی طرف کون دوڑی؟ چاچی، امی، دادی، نانی۔ امی ان کی
ان کو بازو میں جکڑ کر لے کے دوڑی تھی۔ اب آیا سوال نمبر 4۔ دادا زید درسی شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے، اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ جہاں چڑیا گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں، اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ سوال ہے یہاں چڑیا کہاں چہچہاتی ہیں؟ سوال پہلی لائن میں جواب وہ جھاڑیوں میں چہچہاتی ہیں، سی جواب ہے۔ سوال نمبر 2، کوئل کیسے گیت گاتی ہے؟ کوئل کیسے گیت گاتی؟ جواب اس میں ہے میٹھے گیت گاتی ہے۔ سوال نمبر 3، بندر ذیل بالا شعری اقتباس کس نظم سے لیا گیا ہے؟ یہ جو نظم کا حصہ ہے وہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ دیکھیے، عورتوں کا درجہ، جگنو، صبر کا پھل، اور یہ ڈی ہے، دیا گیا ہے ایک لڑکی کا گیت۔ سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یوم آزادی یعنی 15 اگست، رکشا بندھن، ہمارا ملک ہندوستان، ان تینوں میں سے کسی ایک پر مضمون لکھنا ہے۔ سوال نمبر 6، اپنے پرنسپل کے نام شخصیت بدلنے کے لیے درخواست لکھیے۔ دوست کو بھائی کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے خط لکھیے۔ سوال نمبر 7، دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، نیچے دیے گئے لفظوں میں سے صرف 4 الفاظ کے مذکر کے مؤنث لکھیے۔ مذکر جسے میل کہتے ہیں اور مؤنث یعنی فیمیل۔ تو دیکھیے، لڑکا کا کیا ہوگا؟ مؤنث، لڑکا کا لڑکی، آدمی کا عورت، شیر کا شیرنی، شہزادہ کا شہزادی، مرغا کا مرغی، اور اندھا کا اندھی۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے لفظوں میں سے 4 الفاظ کے واحد کے جمع بنائیے۔ یہ واحد ایک بچن، بہو بچن۔ بچہ، بچے، لڑکا، لڑکے، چوڑی، چوڑیاں، گاڑی، گاڑیاں، تتلی، تتلیاں، اور گڑیا، گڑیوں۔ سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیے۔ 9 2 11 ہونا یعنی بھاگ جانا، لوہا منوانا، اہمیت منوانا۔ سوال نمبر 4، نیچے دیے گئے الفاظ میں سے 2 کے مترادف الفاظ یعنی سینونیم، ایک جیسا ہم معنی الفاظ لکھنا ہے۔ یعنی مسرت خوشی، مہتاب آفتاب، ظلمت اندھیرا، گلشن باغ۔ سوال نمبر 8، نیچے دیے گئے سوالوں میں سے کوئی 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ لوک گیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کی سبق کا، اس لیسن کا لوک گیت کا پہلا ہی سوال ہے اور اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، مشتاق علی کس ٹیم کے جانب سے کرکٹ کھیلتے تھے؟ پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا؟ سبا لکشمی کا جنم کب ہوا؟ ابن سینا کی ملاقات کس علماء سے ہوئی؟ یہ سب سوالات کتاب کے آپ کے ہیں، ان کے جواب آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 9، دیے گئے سوالات میں سے کوئی 3 سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ نظم کے سوالات ہیں۔ دنیا کی زینت کس کے نام سے ہے؟ پہلا ہی لیسن کا پہلا سوال۔ شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 3، شاعر نے صحرا کو زمردی کیوں کہا ہے؟ 4، باغ میں کون جاگ رہا تھا؟ سوال نمبر 10، نیچے لکھے لفظوں کے جوڑ ملائیے۔ دیکھیے، تال، تلیا، باغ، باغیچہ، سج، دھج، رت، جگہ۔ تو اس طرح سے یہ ہو گیا 10 سوالات 8ویں کلاس اردو بی کے سوال جواب کوشچن پیپر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کوشچن پیپر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسی کی مناسبت سے یعنی 4 میں سے
انسین پیسے میں 2 کتاب کے ہیں اور 2 کتاب کے باہر سے ہیں. اسی کی مناسبت سے تیاری کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.